ہم نے ایک دن اچانک صبح اٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ انٹیلیجنس کو بھی رینٹ کیا جا سکتا ہے، کرائے پہ لیا جا سکتا ہے۔ کوئی ووٹ نہیں ہوا، کسی قسم کی اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہوئی، کسی قسم کی ڈیبیٹ بھی نہیں ہوئی ہماری پارلیمنٹ میں یا کسی اور ملک کی پارلیمنٹ کے اندر۔ ایک دن بس یہ ہو گیا۔ ایک دن ایسا تھا کہ جب آپ کچھ کرنے سے پہلے سوچتے تھے، اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کچھ کرنے سے پہلے سوچتے نہیں ہو، اپنا کمپیوٹر ایکسیس کرتے ہو اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پوچھتے ہو کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ جو لوگ ساؤتھ ایشیا سے مجھے سن رہے ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ذرا غور سے سنیں۔ آپ لوگ اے آئی سے ای میلز لکھوا رہے ہیں، آپ لوگ اے آئی سے سی وی پالش کروا رہے ہیں، اپنی اسائنمنٹس لکھوا رہے ہیں، اور ادھر جو اے آئی ہے وہ آپ لوگوں کی نوکری، آپ لوگوں کی اوقات، آپ لوگوں کی ویلیو اور آپ کے فیوچر کو خاموشی سے ڈیسائیڈ کر رہا ہے۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ جو غفلت کی نیند ہم سوئے ہوئے ہیں، اب ہمیں اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اے آئی، یہ کنوینئنس نہیں ہے، یہ ڈپینڈنسی ہے۔ آپ ایک سوال لکھتے ہیں اور ایک چیٹ باکس کے اندر آپ کو جواب مل جاتا ہے اس کا، مگر ہوتا یہ ہے کہ ایک مشین جو بہت دور کہیں پڑی ہوئی ہے، وہ مشین یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ جو آنسر آپ کو مل رہا ہے اس باکس کے اندر، وہ کتنا صحیح ہونا چاہیے، کتنا غلط ہونا چاہیے۔ اور اگر کل آپ اسی جواب کو ایکسیس کرنے کی کوشش کریں اور وہ جواب غائب ہو جائے اور آپ کو آئیڈیا نہ ہو کہ آپ نے ٹھیک کیا یا غلط کیا ہے، تو کوئی اپیل کا ڈیسک نہیں بنا ہوا، کیونکہ جو جواب آپ کو چیٹ باکس دے رہا ہے آپ کبھی اس کے مالک تھے ہی نہیں۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ یہ کہانی کسی چیٹ باکس کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی پاور کی کہانی ہے، یہ کہانی طاقت کی کہانی ہے۔ کیونکہ جب انٹیلیجنس کو انفراسٹرکچر بنا دیا جاتا ہے تو سوال یہ نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ عقل مند سب سے زیادہ کون ہے، ہو از دی اسمارٹسٹ۔ جو کور کویسچن اب ہمیں پوچھنا چاہیے وہ یہ کہ یہ جو عقل مند ہونے کا ایکسس ہے، اس کو کنٹرول کون کرتا ہے، اور کیوں جب یہ لائن کراس کی گئی کہ جو سمجھداری ہے وہ انسان سے ہٹ کے مشین کے پاس چلی جائے گی، تو ہم نے کسی نے بھی اس پہ غور نہیں کیا۔ بہت سال ہمیں ایک کمفرٹنگ کہانی سنائی گئی، اے آئی جو ہے اس کے آنے کے بعد جو انٹیلیجنس ہے وہ ڈیموکریٹائز ہو جائے گی، دنیا فلیٹ ہو جائے گی، اور ایک لاہور میں بیٹھا ہوا اسٹوڈنٹ، ایک دہلی میں، ڈھاکہ میں بیٹھا ہوا اسٹوڈنٹ، اس کے پاس سیم کوگنیٹو پاور ہوگی جو ایک سی ای او کے پاس ہوتی ہے جو سلیکان ویلی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یعنی ایک نالج جو سب کے لیے ہوگی۔ یہ وہ وعدہ تھا جس نے ہم سب کو دھوکہ دیا، مگر آج جو ہمیں اس وعدے کے بعد ملا وہ نالج فار ایوری بڈی نہیں تھی، بلکہ ہمیں یہ سمجھ آیا کہ جو کانسنٹریٹڈ پاور ہے یہ تو ایک جگہ پہ جمع ہو گئی ہے۔ ڈی سینٹرلائزڈ انٹیلیجنس کا وعدہ نہیں، بلکہ ایک سینٹرلائزڈ لائسنسڈ انٹیلیجنس۔ اس عمارت کی طرف ذرا غور کریں جس کے اندر بیٹھ کے آپ کا میرا فیوچر ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے۔ اس اسٹیک کے ٹاپ کے اوپر وہ ماڈل ہے جس کو ہم دا برین کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اوپن اے آئی رہتا ہے۔ اوپن اے آئی جو چیٹ جی پی ٹی کا مالک ہے، یہ کوئی پبلک یوٹیلیٹی کے طور پہ نہیں چلایا جا رہا، یہ کوئی عام چیز کے طور پہ بھی نہیں چلایا جا رہا، یہ ایک گیٹ ہے جس کے اندر ایکسیس جو ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ آپ اور میں، ہم لوگ جو ہیں وہ اس انٹیلیجنس کے مالک نہیں ہیں، ہم صرف وہ لوگ ہیں جو اس انٹیلیجنس کو صرف رینٹ کر سکتے ہیں، کرائے پہ لے سکتے ہیں۔ ہم ان ٹرمز کو اگری کر لیتے ہیں جو ہم نے کبھی نیگوشیٹ کی نہیں، اور وہ جو ٹرمز ہیں وہ ایک ہی رات میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد یعنی اس پیرامڈ کے ٹاپ کے بعد وہ ایریا ہے جس کو ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ انٹیلیجنس ان اوائڈیبل ہو جاتی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مائکروسافٹ رہتی ہے، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کے دفتر کے اندر، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کی حکومت، آپ کی گورنمنٹ کے اندر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کی کارپوریشنز کے اندر۔ ایک دفعہ یہ اے آئی امبیڈ ہو جائے تو پھر آپ اے آئی کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ کو اپنی لائف کو آرگنائز کرنا پڑے گا اراؤنڈ دی اے آئی۔ اور اس کے باٹم کے اندر یعنی اس پیرامڈ کے سب سے نیچے وہ لیئر ہے جس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، مگر ہر بندہ، ہر شخص دنیا کا اس لیئر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور وہ ہے وہ سلیکان چپس جو اس سارے سسٹم کو چلاتے ہیں۔ دا فزیکل مشینز دیٹ ٹرن کوڈ انٹو کوگنیشن۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ دنیا کی سب سے طاقتور کمپنی انویڈیا رہتی ہے۔ ایک کمپنی اتنی ڈومیننٹ آج کی دنیا کے اندر کہ کوئی بھی دنیا کا ملک اس کو اگنور نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ کوئی ایسا کمپیٹیٹر نہیں ہے دنیا میں جو اس قسم کی کمپنی کو ٹچ بھی کر سکتا ہو،
کیونکہ ان چپس کے بغیر جس کو انویڈیا کنٹرول کرتی ہے، اے آئی جو ہے وہ صرف ایک فلسفی کا سیمینار بن کے رہ جاتی ہے، مگر ان چپس کے ساتھ اے آئی طاقت بن جاتی ہے، پاور بن جاتی ہے۔ دس از دا چوک پوائنٹ۔ کوئی ایک کمپنی نہیں، یہ پورا سسٹم، کوئی ایک پروڈکٹ نہیں، ایک عمارت، ایک سٹیک، اور جو بھی اس سٹیک کے اندر ہے، جو بھی اس سٹیک کو کنٹرول کرتا ہے، وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہو گیٹس ٹو تھنک ایٹ اسکیل، یعنی کون ایسا شخص ہوگا، کون سی ایسی کارپوریشن ہوگی، کون سا ایسا ملک ہوگا جو اسکیل پہ سوچ سکتا ہو۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے جو آپ نے ابھی بات ہماری سنی، جہاں پہ زیادہ تر لوگ اس کہانی کو مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر جو نیوز آتی ہے، ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی ٹیک رائیولری ہے، اوپن اے آئی ورسز گوگل، مائکروسافٹ ورسز ایپل، اسٹارٹ اپس ورسز جائنٹس۔ مگر تاریخ ہمیں کچھ مختلف بات بتاتی ہے۔ پاور جو ہے، طاقت، اپنے آپ کو دو بار اناؤنس نہیں کرتی۔ آپ کو یاد ہے ایک چائنیز کمپنی ہواوے، بہت سالوں تک اس نے پوری دنیا کے اندر یہ جو ٹیلی کام کی بیک بون ہے، اس کو ہواوے بناتا رہا، راؤٹرز، ٹاورز، انفراسٹرکچر۔ مگر جس وقت ایسے لگا کہ یہ جو چائنیز کمپنی ہے یہ بہت زیادہ طاقتور ہونے والی ہے، تو اس کے بعد دوسری طرف سے اس کے اوپر سینکشنز لگا دی گئی۔ اس کی جو سلیکان چپس کی ڈیلیوری تھی ویسٹرن فرمز کی طرف سے، اس کو روک دیا گیا، اس کی سپلائی چین کو کٹ آف کر دیا گیا، انفیکٹ اس کا فیوچر ہی کٹ آف کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ جو سبق ہے یہ چائنیز کمپنیز نے بڑا جلدی سیکھ لیا۔ اب آپ کو ہم ایک ایسی پروڈکٹ کی طرف لے کے چلتے ہیں جس کا ہم سب کو پتہ ہے، جس کے اندر ہم سب کا انٹرسٹ بھی ہے، اور وہ ہے الیکٹرک کارز، ای ویز۔ آج دنیا کے اندر، اسپیشلی ویسٹ کے اندر، اور ہم لوگ بھی جو ساؤتھ ایشیا میں رہتے ہیں، ہم ہمیشہ ٹیسلا کی بات کرتے ہیں۔ ایک کرسمیٹک انگمیٹک سی او ایلون مسک، بڑے بڑے وعدے، پوری دنیا کے اندر اس کمپنی کی ہائپ ہے۔ مگر اگر آپ اعداد و شمار کی طرف دیکھیں، نمبرز کی طرف دیکھیں، تو وہ کمپنی جو ایکچولی اسکیل کے اوپر جیت رہی ہے، وہ کمپنی جو ایکچولی بیٹری ٹیکنالوجی کے اوپر جیت رہی ہے، اور وہ کمپنی جو مینوفیکچرنگ کے اوپر جیت رہی ہے، وہ چائنیز کمپنی بی وائی ڈی ہے، امریکن کمپنی ٹیسلا نہیں ہے۔ کوئی ڈرامہ نہیں ہے بی وائی ڈی کا، کسی قسم کا شور بھی نہیں مچتا، صرف ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ جگہ جگہ بی وائی ڈی کی فیکٹریز بن رہی ہیں۔ چائنا نے اب وہ غلطی کبھی بھی ریپیٹ نہیں کرنی جو ہواوے کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس نے اب پرفارمنس بند کر دی ہے، تالیوں کے لیے۔ اب اس لینس کے اندر ہم اے آئی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو لے کر آتے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگوں کا، عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اے آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ نظر آتی ہے ایک چیٹ باکس کی طرح۔ وہ چیٹ باکس جو آپ جیمنائی کا استعمال کرتے ہیں، یا چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کرتے ہیں، یا میٹا کا استعمال کرتے ہیں چیٹ باکس، یا گروک استعمال کرتے ہیں ایکس کے اوپر، یعنی ایک پبلک ڈیمو، ایک وائرل اسکرین شاٹ، $1 ٹریلین کی ویلیویشن۔ تو جب ڈیپ سیک کے نام سے ایک چیٹ باکس اپیئر ہوا جو چائنیز تھا کچھ عرصے کے لیے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ایفیشینٹ بھی تھا، کیپیبل بھی تھا، سرپرائزنگلی کمپیٹیٹیو بھی تھا، تو ایک بہت ہی مزیدار انٹرسٹنگ بات ہوئی۔ اٹینشن سپائک ہوگی، لوگ اچانک حیران ہو گئے کہ چائنا کے اندر اتنے کم پیسوں میں ایسا چیٹ باکس کیسے بن سکتا ہے، اور اس کے بعد چائنا کی طرف سے خبریں آنا ایبسولوٹلی سائلنٹ ہو گئی۔ کوئی گلوبل رول آؤٹ نہیں کیا گیا ڈیپ سیک کا، کوئی وکٹری کی، جیتنے کی اسپیچز بھی نہیں دی گئی چائنا کی طرف سے۔ لوگوں کا خیال تھا، اب بھی ہے، کہ اس کا مطلب کمزوری ہے، ویکنس ہے، مگر اس کا مطلب جو ہے، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کا مطلب ریسٹرینٹ ہے۔ کیونکہ یہ جو ریس ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی، اس میں سب سے پہلے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ شور مچاتا ہے، اور چائنا کو یہ قانون بڑی اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے کہ پبلک ڈومیننس ٹریگرز کنٹینمنٹ۔ اگر کوئی چیز پبلک کے اندر مشہور ہو رہی ہے تو اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کی جائے گی ویسٹ کی طرف سے، اور اسپیشلی یہ جو تمام اے آئی کا انفراسٹرکچر ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے چپس کے اوپر۔ چپس جو ہیں وہ چوک پوائنٹ ہیں، تو جب سپلائی چین ہے جو چائنا کی بیک بون ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی، جب تک اس کو ویسٹ کنٹرول کرتا ہے تو چائنا کی طرف سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ وہ اپنی پروگرس کے اوپر کوئی شور مچائیں گے۔ تو جب پوری دنیا کے لوگ، ہم لوگ آبسیس ہو گئے ہیں ویسٹرن اے آئی کمپنیز کی جنگ کے بیچ میں، اور ان کا شور مچانا سوشل میڈیا پہ پوری جگہ، ہر نیوز میڈیا کے اندر، ہر ٹیک میگزین کے اندر ویسٹرن اے آئی کمپنیز کی بات ہو رہی ہے، چائنا ایک بالکل مختلف گیم کھیل رہا ہے۔ وہ کوئی اس قسم کا چیٹ باکس نہیں بنا کے دنیا میں پیش کرنا چاہتا جس کے اوپر
تالیاں بنیں جس کے اوپر یہ نوٹس کیا جائے کہ ایکچولی چائنا کے اندر اے آئی کی ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانسڈ ہو گئی ہے. اے آئی چائنا کے اندر فیکٹریز کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے, لاجسٹکس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, سرویلنس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, انڈسٹریل پلاننگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, اور جو اسٹیٹ ہے چائنا کا, حکومت چائنا, اس کو چلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. لیس ویزیبل, لیس بینچ مارک, ہارڈر ٹو سینکشن, یعنی اس قسم کے سسٹم کو سینکشن لگانا مشکل ہے, اور جو گلوبل اکانومی ہے اس کے اندر اس خاموشی کی وجہ سے فی الوقت بہت زیادہ خاموشی ہے. اس کو آپ لیگنگ کہہ لیں, آپ کہہ سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے, مگر یہ صبر ہے, اس کو پیشنس کہتے ہیں. یہاں پہ یہ جو کہانی ہے ہماری, جو ہم نے ابھی تک آپ کو سنائی, یہ انکمفرٹیبل ہو جاتی ہے, کیونکہ اے آئی کی جو جنگ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سب سے اچھا آنسر آپ کو کون سا چیٹ باکس دیتا ہے. یہ جنگ اصل میں اس بارے میں ہے کہ کون یہ ڈیسائیڈ کرے گا ان کنڈیشنز کو جس کے اندر انٹیلیجنس کو اجازت ہوگی ایگزسٹ کرنے کی. ویسٹ کے اندر جو انٹیلیجنس ہے, اٹ از بیکمنگ لائسنسڈ, میٹرڈ, پرائزڈ, گورنڈ بائی پرائیویٹ ٹرمز آف سروس. مگر چائنا کے اندر جو انٹیلیجنس ہے وہ انٹرنل بنتی جا رہی ہے, اسٹیٹ الائنڈ بنتی جا رہی ہے, اس کو خاموشی سے اسکیل کیا جا رہا ہے, اور اٹ از شیلڈڈ فرام فورن چوک پوائنٹس. دو ایسے فیوچر جس کے لیے کم از کم ہم نے آپ نے ووٹ نہیں کیا, اور اب وہ بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو آپ کو پرسنلی بودر کرنی چاہیے. اس سے پہلے ہماری تاریخ میں, ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ میں, ہماری ہیومینٹی کی تاریخ میں ہمیشہ کنسنٹریشن آف پاور جن چیزوں کو کنٹرول کرتی تھی وہ تھی لینڈ یعنی زمین, آئل یعنی تیل, فیکٹریز یا پیسہ, منی. مگر یہ جو طاقت ہمیں نظر آ رہی ہے یعنی فیوچر کی دنیا کے اندر, یہ ہماری ریزننگ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ طاقت ہمیں بتائے گی کہ ایفیشنٹ کیا ہے, یہی طاقت ہمیں بتائے گی کہ رسکی کیا ہے, اور یہی طاقت ہمیں بتائے گی کہ کس چیز کی اجازت ہے, کس چیز کی اجازت نہیں ہے. جب اے آئی ڈیسائیڈ کرے گی آپ کی میری کریڈٹ وردینس, اے آئی ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کو مجھے نوکری ملنی ہے کہ نہیں ملنی, اے آئی ہمیں ٹارگٹ بھی کرے گی, ہمیں کمپلائنٹ بھی بنائے گی سسٹم کا. یعنی ہمارا فیوچر یہ ہے کہ ہماری بحث جو ہے وہ انسانوں سے ختم ہو جائے گی, اور ہمیں صرف فیصلے کر کے بتا دیے جائیں گے کہ یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ نوکری ملے گی, یہ نہیں ملے گی. اب ہم نیگوشیٹ کریں گے انفراسٹرکچر کے ساتھ, اس انفراسٹرکچر کے ساتھ جو ہمیں ایکسپلین بھی نہیں کرے گا کہ وہ کیوں یہ فیصلے کر رہے ہیں, ہمارا فیوچر وہ کن پیرامیٹرز کے اوپر ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. اور جب انفراسٹرکچر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ تم ایفیشنٹ ہو یا ان ایفیشنٹ ہو, تو کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوتا, صرف ایکسکلوژن ہوتی ہے, یعنی کہ سسٹم کے اندر لوگ ہوں گے اور سسٹم کے باہر لوگ ہوں گے. جب آپ اور میں عام بیوقوف سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اے آئی کی ریس کون جیت رہا ہے, تو ہم غلط سوال پوچھتے ہیں. دس از دا رانگ کویسچن. جو اصل سوال ہے وہ یہ پوچھنا چاہیے کہ کس کو اجازت دی جائے گی کہ وہ انڈیپینڈنٹلی سوچ سکے, اور باقی وہ کون لوگ ہوں گے جن کو انٹیلیجنس کا ایکسیس انڈر پرمیشن دیا جائے گا. کیونکہ ایک دفعہ اگر انٹیلیجنس اور ذہانت کو کوئی ایسی چیز بنا دیا جائے جس کو آپ کرائے پہ لے سکتے ہیں, تو آپ کی میری آزادی, آپ کی میری فریڈم کنڈیشنل بن جائے گی. اس لیے یہ جو کہانی ہے یہ چائنا ورسز امریکہ کی بھی نہیں ہے, یہ ویزیبلٹی ورسز سروائیویبلٹی کی کہانی ہے, پرفارمنس ورسز انڈیورنس کی کہانی ہے, نوائز ورسز کنٹرول کی کہانی ہے. یہ کہانی میری اور آپ کی کہانی ہے, میری آپ کی سکلز کی کہانی ہے, میری آپ کی ایجوکیشن کی کہانی ہے, اور میری آپ کی جو بارگیننگ پاور ہے اس کی کہانی ہے. کیونکہ جس دنیا کی طرف ہم جا رہے ہیں وہاں پہ پہلی دنیا کی طرح جو ذہانت انٹیلیجنس ہوگی وہ ہماری اپنی نہیں ہوگی بائی ڈیفالٹ. آپ کو ہم نے انکمفرٹیبل کر دیا اس بات کو کر کے, بہت اچھا ہوا, کیونکہ یہ جو ڈسکمفرٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس شفٹ کو محسوس کر رہے ہیں. اگر آپ آج اس بات کو ریئلائز کرنا شروع کر رہے ہیں کہ جس سسٹم کے اندر ہم اور آپ رہتے ہیں, ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جس سسٹم کے اندر رہیں گی, اس سسٹم کو ہماری کنسنٹ سے نہیں بنایا گیا, تو آپ کو اصل میں سمجھ آئے گا کہ میری سوچ ہے کیا. میری سوچ میں ہم آپ کو جواب نہیں دے رہے, ہم آپ کو صرف اس بات کو, اس لمحے کو نوٹس کرانے کی کوشش کر رہے ہیں جب زمین آپ کے پیروں کے نیچے سے نکل چکی ہے. ہم صرف ان سوالات کو پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں دیٹ موسٹ پیپل آر ٹو ڈسٹریکٹڈ ٹو آسک. اور ہم آپ کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑ کے جاتے ہیں کہ ہو اونز دا فیوچر اینڈ ہو جسٹ یوزز اٹ. بہت شکریہ.